السلام علیکم ناظرین، ماہنامہ سلطان الفقر چینل پر خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی عادات ہیں جن کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا شکار ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بھی بچیں اور اس کا قرب بھی پائیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ان عادات میں سے وہ پہلی عادت جس کا میں ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بخل۔ بخل کا مفہوم تو لغت کے اعتبار سے بخل کا مفہوم تو یہ ہے کسی چیز کو باندھے رکھنا یا روک رکھنا۔ اسلامی اور شرعی نقطہ نظر سے بخل یہ ہے کہ مال و دولت کو جوڑ کر رکھنا اور انہیں جائز ضروریات کے لیے بھی خرچ نہ کرنا۔ کیا بخل کے اسباب سے واقف ہیں؟ بخل کے اسباب پر بات کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، بخل کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ مال و دولت کی محبت ہے۔ انسان مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسے جوڑ کر رکھتا ہے، اسے خرچ کرنا پسند نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی محبت کو ایمان کے لیے خطرہ قرار دیا۔ بخل کی دوسری وجہ موت سے غفلت ہے۔ انسان شاید یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا کی ایک زندگی عارضی اور چند روزہ ہے۔ ایک دن ہم سب نے اسی کی طرف واپس لوٹ جانا ہے۔ بخل کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، جو کوئی بخل کرتا ہے در حقیقت وہ اپنی جان سے بخل کرتا ہے۔ مال و دولت کی محبت کے حوالے سے ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال و دولت کی محبت ایمان اور دین کو برباد کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو کہ قیامت کے دن ظلم طریقی کا باعث ہوگا، اور بخل سے بچو کہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل نے ہی برباد کیا، بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے اپنوں کو قتل کیا اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے حرام کو حلال کیا۔ بخل کے مقابلے میں جو صفت ہے وہ ہے سخاوت۔ سخی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب قرار دیا۔ ایک مقولہ ہے کہ سخی سے دشمن بھی محبت کرنے لگتے ہیں، جبکہ بخیل شخص سے اس کی اپنی اولاد بھی نفرت کرتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ راہ تصوف پر چل کر اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکیں تو آپ بھی سخاوت کی صفت کو اپنائیں اور بخل کی صفت کو چھوڑیں۔ ناظرین، یہ تو ہم نے بات کی تھی بخل کی، یعنی کہ مال کو دبائے رکھنا، مال کی محبت میں گرفتار ہو کے اسے جوڑ کر رکھنا۔ اب میں بات کروں گا اس دوسری عادت کی، وہ ہے اسراف کی۔ بخیل تو مال کو جوڑ کے رکھتا ہے، جبکہ اسراف کرنے والا مال کو بے جا خرچ کرتا ہے۔ اسراف کی اگر آسان زبان میں وضاحت کی جائے یا اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو اسراف کا مفہوم یہ ہے کہ ضرورت سے زائد بے جا خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بخل کی طرح اسراف کی بھی مذمت فرمائی ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کھاؤ پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، بے شک وہ حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اسراف کے چند اسباب بیان کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ اسراف کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تو ہے جہالت۔ ناظرین، جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال ہے وہ اس کو بے جا خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں، علم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حد سے زیادہ یا ضرورت سے بڑھ کر خرچ کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ وہ بس زیادہ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے بے جا نمود و نمائش کی خاطر اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اسراف کی دوسری وجہ شہرت ہے۔ لوگ معاشرے میں، سوسائٹی میں معروف ہونے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے بھی بے جا خرچ کرتے ہیں۔ اسراف کی تیسری بڑی وجہ نمود و نمائش ہے۔ لوگ اپنی امارت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو ظاہر کرنے کے لیے
معاشرے میں، سوسائٹی میں اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی بے جا خرچ کرتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کی جن پر وہ خرچ کر رہے ہیں ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اور اپنی شان و شوکت اور برتری اور عظمت کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اس چیز کا نظریہ اگر آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، اگر اس نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو اپنی جائز ضروریات پر اس کو ضرور خرچ کریں، اس کو دبا دبا کر نہ رکھیں، اس کو جوڑ جوڑ کر نہ رکھیں۔ آپ نے تو ایک دن دنیا سے چلے جانا، آپ کا مال و دولت تو یہاں رہ جائے گا، کیا ہوگا؟ لوگ اس مال و دولت پر عیش کریں گے۔ آپ تو اپنی خواہشات کو ساری زندگی دبا کر رکھیں گے صرف مال کو جوڑے رکھنے کی غرض سے، وہ مال آپ کے بھی کام نہیں آئے گا اور بعد میں دنیا والے اس پہ عیش کریں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنی جائز اور ضروری اخراجات پر اس کو ضرور خرچ کریں۔ ضرورت سے زائد جو مال ہے اس کو فضول خرچی میں نہ ضائع کریں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کا سبب بھی ہے۔ بخل اور اسراف کی مذمت کے نام سے یہ مضمون ماہنامہ سلطان الفقر مئی 2022 میں شائع ہو چکا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مضمون کا انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بخل اور اسراف کے متعلق تفصیل سے جاننے کے لیے مضمون کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔